بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب، اور آج میرے دل کے قریب کا موضوع ہے جس پہ بات کریں گے، اور میں یہ بات جو ہے نا، یہ دل کی اتھر گہرائیوں سے کہہ رہا ہوں سارے دیکھنے اور سننے والوں کو، جو جہاں بھی بیٹھا ہوا ہے۔ یہ جتنا بھی آنے والا وقت ہے جس میں کہ ہمارے مہمان جو ہے وہ گفتگو کریں گے، وہ تو ظاہر ہے اپنے علم کے مطابق، اپنی محبت کے مطابق گفتگو کریں گے، لیکن جہاں یہ گفتگو کا ذکر ہو رہا ہونا، میں پوری ایمانداری سے آپ کو کہہ رہا ہوں، اپنی جھولی اٹھائیے، اپنے بچوں کو اکٹھا کیجئے، اپنے ہاتھ اٹھائیے، اگر آنسو آئیں تو بہت اچھا، ورنہ ایک چہرہ بنا لیجئے رونے والا اور اللہ سے دعا کریں، کیونکہ ایسی مقبول گفتگو کبھی واپس اللہ کرتا ہی نہیں ہے۔ جب ہم پڑھتے ہیں، تسبیح دیتے ہیں، تو کہتے ہیں آگے درود پڑھو، پیچھے درود پڑھو، کیوں؟ تاکہ وہ باندھ کے بھیجا جائے۔ میں نے ایک حدیث پڑھی، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درمیان میں درود پڑھو، تاکہ تمہاری دعا کی جو پرواز ہے وہ بہتر ہو اور زیادہ تیز ہو۔ وہ ایک حدیث جو کہ آپ کو ہمیشہ ہدیہ کرتے ہیں اور آپ پڑھتے بھی ہیں، لیکن کمال بات ہے کہ ہم اپنے کسی نہ کسی وجہ سے حدیثوں کو شاید پورا نہیں کر پاتے۔ وہ جب میں نے پڑھی تو مجھے پہلی دفعہ حیرت ہوئی اس عمر میں آ کے کہ کمال ہے، میں نے حدیث ہی کبھی پوری نہیں پڑھی تھی۔ یہ وہ حدیث ہے جس میں کہ آپ تشریف لائے اندر، اور اماں عائشہ سیدہ جو ہیں، انہوں نے سوئی جو ہے وہ آپ کے روشن چہرے کو دیکھ کے تو زمین سے ڈھونڈ لی۔ اب ہم ہمیشہ بات کو یہیں ختم کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد میری ماں کا یہ جو جملہ ہے، یہ ہم پڑھتے ہوئے پتہ نہیں کیوں گھبراتے ہیں۔ میری ماں نے کہا یا رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کتنے حسین ہیں۔ ایک بیوی اپنے شوہر کو کیا کہہ رہی ہے کہ آپ کتنے اچھے ہیں، آپ کتنے ہینڈسم ہیں، آپ کتنے حسین ہیں۔ وہ جملہ حسین کا بھی میرے خیال میں وہ لفظ جو ہے یہاں پہ پرونا نامناسب لگتا ہے۔ اس پہ اللہ کے رسول کا جو اگلا جملہ تھا نا، آئے ہائے ہائے، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ عائشہ، وہ لوگ جنت کا کبھی چہرہ بھی نہیں دیکھیں گے، وہ لوگ کبھی جنت کا چہرہ بھی نہیں دیکھیں گے۔ یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ کہا کہ جو بخیل ہوں گے۔ اب اس بات کا کوئی تعلق نہیں بنتا، جو بخیل ہوں گے۔ بخل پتہ کس کو کہتے ہیں؟ جو چھپا کے رکھے، جو کم خرچے، بیوی خرچہ مانگے وہ نہ دے، یا حساب کتاب میں بہت زیادہ تگڑا ہو۔ بخل جو ہے وہ رکھنے والا شخص کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ اماں نے کہا کہ یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بخیل کون ہوگا جو جنت کا کبھی چہرہ نہیں دیکھے گا؟ کہا وہ جس کے سامنے میرا نام آئے اور وہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد نہ کہے، جو مجھ پہ درود نہ بھیجے میرے نام کے آنے پہ، وہ بخیل ہے، اور بخیل کبھی بھی جنت کا چہرہ نہیں دیکھے گا۔ آج اس پہ درود شریف پہ انشاءاللہ بات کریں گے، اس کی برکات پہ ذکر کریں گے، اور اپنے مہمانوں کی اس پہ رائے لیں گے۔ خواجہ معین الدین قریجہ صاحب، السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ خیریت سے صاحب بڑی مہربانی۔ حضور ہمارے ساتھ سجاد مسعود قریشی صاحب ہیں، السلام علیکم سر۔ السلام علیکم۔ خیریت سے؟ جی اور ہمارے ساتھ کراچی سے ہوں گے شہریار داؤد بھائی۔ داؤد بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام خیریت سے ہیں آپ داؤد بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین۔ یہ موضوع جو ہے نا خواجہ صاحب، یہ دلوں کے بڑا قریب ہے کہ درود پڑھنا چاہیے۔ آپ درود پڑھتے ہیں ذکر کے طور پہ؟ جی میں پڑھتا ہوں۔ جی درود کیوں پڑھنا چاہیے خواجہ صاحب؟ سید صاحب دیکھیں، ایک ہی چیز ہمیں فائدہ دے سکتی ہے جس کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے۔ آپ کی ساری باتیں، سارے وظائف، ساری نیکیاں، پتہ چلے گا، عبادتیں، ان کی گارنٹی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، اس کی گارنٹی ہے۔ اور گارنٹر کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ۔ اچھا، یہ گارنٹی شدہ ایک عمل ہے، تو اس کے پڑھنے کی تو اشد ضرورت ہے نا۔ ٹھیک، یہ جب درود پڑھتے ہیں تو کیفیت جو ہے خواجہ صاحب، یہ عام ذکر سے کہیں مختلف ہوتی ہے انسان کی قلب؟ ڈیفینیٹلی ہوتی ہے جی، دل پہ اثر ہوتا ہے اس کا۔ جی بالکل ٹھیک ہے، دل پہ چونکہ آپ اس پروسیس کے ماہر ہیں اور آپ کو ان معاملات کا بہت تجربہ ہے، انسان کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ اللہ کا ذکر کریں تو وہ بڑی عبادت ہے، لیکن جب اللہ کے رسول کا ذکر کریں تو کیفیت بدلتی ہے۔ یہ اس کا حکم جو ہے، یہ حکم ہے نا اس کا۔ اگر وہ نہ چاہتا تو وہ کہتا میرا ذکر کیے رکھو، ہاں کافی تھا نا، کافی تھا، اللہ اللہ کرتے رہنا تھا نا۔ نہیں، حکم دیا کہ درود بھیجو میرے نبی، میں بھی بھیجتا ہوں، تم بھی بھیجو۔ اللہ بھی بھیجتا ہے، اللہ بھی بھیجتا ہے، میرے فرشتے بھیجتے ہیں۔ ہمیں یہ کسی چیز کو نہیں پتا کہ اللہ کیا کرتا ہے، ہمیں نہیں پتا نا کہ اللہ کی مصروفیت کیا ہوتی ہوگی، اللہ کیا کرتا ہوگا، اللہ کی شب و روز کیسے گزرتے ہوں گے، لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ اللہ جو ہے وہ میرے محمد پہ درود بھیجتا ہے۔ بے شک۔
یہ کیسا خوبصورت بات ہے. ظاہر ہے کیفیت تو بدلے گی پھر. میں بھی بھیجتا ہوں اور میرے فرشتے بھی بھیجتے ہیں اور تم بھی بھیجو. تم بھی بھیجو. حضور اقدس درود ہے کیا یہ سمجھا دیجیے. اچھا میں اب یہ بڑی خوبصورت بات, پہلے تو کیونکہ اللہ کا ذکر کریں ڈائریکٹ کریں وہ اور بات ہے, لیکن اس کے محبوب کی جب بات کریں تو وہ زیادہ خوش ہوتا ہے نا. مطلب آپ کسی کی تعریف کریں تو وہ اتنا خوش نہیں ہوتا, اس کے محبوب کی تعریف کریں تو وہ زیادہ خوش ہوتا ہے. لیکن اب یہ محبوب کون ہے, پہلے تو اس محبوب کی فضیلت اور شرف کو جاننا ضروری. میں قرآن مجید سے صرف ایک پہلو آپ کے سامنے لانے لگا ہوں. اس پہ میں نے خود گنا 211 یا 12 مرتبہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا تعارف بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کروایا. اللہ اکبر. اپنی نسبت سے کروایا. مطلب اقرا بسم ربک الذی خلق, یعنی اپنے خالق ہونے کا تعارف کروایا. تو اے محبوب جو آپ کا رب ہے وہ خالق ہے. اچھا ایک جملہ کہوں یہاں پہ اگر آپ اجازت دیں تو, اللہ جب یہ قسم کھاتا ہے نا, اے محمد تیرے رب کی قسم, تیرے رب کی قسم. اب یہ جو ادب ہے نا لٹریچر کے اندر, اگر عربی لٹریچر آپ دیکھیں تو اس لٹریچر کے اندر جب کوئی یہ کہتا ہے نا کہ وہ تیرا, میں اپنی شناخت کو نا گم کر رہا ہوں, میں تیری شناخت کو اپنی شناخت بنا رہا ہوں. اپنی شناخت کیا کمال بات ہے یہ. اور یہ میں نے جو گنا اس میں تھوڑی بہت کمی بیشی ہو سکتی, لیکن 211 مرتبہ میں نے گنا. رب کا, ربی کا و ربا کا, یہ 3 الفاظ استعمال کیے. اللہ نے پورے قرآن میں اپنی تعریف جہاں بیان کی, اپنا تعارف جہاں بیان کیا, وہ نسبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کروایا اس نے. وہ جہاں جہاں آپ پڑھتے چلے جائیں تو بندہ نہال ہونا شروع ہو جاتا ہے, کیونکہ قرآن کی طرف ہی جائیں گے. قرآن ہی تعارف ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. صاحب اس میں یہ بھی ایک پہلو ہے, غور فرمائیے کہ جو اللہ کہتا ہے وہ حکم ہے, میں اس کو اگر کلام اللہ کلام اللہ کو میں ریپیٹ کروں تو مجھے ثواب ہے. جی بالکل صحیح, ٹھیک ہے نا. اور میں تو اس حد تک بھی جاؤں گا کہ اس کو قبلہ رخ ہونا چاہیے یا وضو ہونا چاہیے, سارے لوازمات جو میں کہوں گا کلام اللہ ہے. اب وہ کلام جو اللہ کہتا ہے, مجھ سے نہیں اللہ کہہ رہا, اللہ خود کہہ رہا ہے, اور جس پہ بھیج رہا ہے, وہ بھی تو کلام اللہ ہے نا. جی بے شک وہ بھی کلام اللہ. یہ درود پاک جو ہے اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہم صلی علی, تو یہ صلی کا لفظ جو ہے نا, اس میں اتنی وسعت ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا. میں تو اسی میں گم ہو کے رہتا ہوں. اور صلی سے کیا مراد ہے؟ صلی سے مراد یہ اصل میں وصل سے یہ لفظ جو ہے نا مشتق ہے. یہ وصل اور اس سے ملتے جلتے صلی, یصلونا, صلی, یہ وصل جو کہ ہم عام طور پہ اپنی زبان میں استعمال کرتے ہیں, الفاظ جو اس سے مشتق ہیں, اگر ان میں آپ دیکھیں تو یہ اس میں وصال کی معنویت آتی ہے. اور یہ وصال اللہ نے, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, تو یہ ایک روحانی اور نورانی مواصلاتی نظام ہے جو اللہ نے قائم کر رہا ہے. اللہ اور مخلوق کے درمیان یہ ہے. لیکن اس میں بھی سب سے پہلی بات آ گئی کہ نبی ہی صلی اللہ علیہ وسلم وسیلہ بھی ہیں, ذریعہ بھی ہیں. میں اور میرے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں, آپ بھی بھیجو. آپ یہ حکم ہے, یہ حکم ہے, یہ حکم ہے, یہ حکم ہے. جی حکم ہے, درود پڑھنا حکم ہے, حکم ہے, اللہ کا حکم ہے, اللہ کا حکم ہے. اچھا میں لیکن اس حکم کی باقی تمام احکامات سے زیادہ امتیازی حیثیت وہ اس طرح آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں فرماتا ہے نماز پڑھو, قرآن پڑھو, درود پڑھو, زکوٰۃ دو, یہ سب کچھ ہے, لیکن یہ سارے اعمال اللہ خود نہیں کرتا. اللہ خود نہیں کرتا. یہ ان عبادات میں اللہ خود انوالو نہیں ہے, لیکن یہاں وہ اور حکم بھی کس طرح دے رہا ہے کہ یار بندے میں بھی کر رہا ہوں, آپ بھی کر. کیا بات ہے. میں ایک چھوٹا, اچھا اس میں محبت بھی ہے, عاجزی بھی ہے, میں بھی کر رہا ہوں, تو بھی کر. اس میں چھوٹا سا اپنا ایک کتاب اگر آپ کی اجازت ہے, درود پاک میری بندگی کا منتہا, ہے درود پاک میری بندگی کا منتہا,
ہم نشیں رب کا ہوا میں، واہ ہم زبانو ہم نوا، ہم نوا، واہ 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 واہ، ہم زبانو ہم نوا، واہ واہ، پیش کاری کے ادب سے میں نہیں ہوں بہراور، اس لیے کہتا ہوں یہ اللہم صلی اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ایک بات اس میں صرف شامل کر دوں کہ رشتہ جب یہ کہہ رہے ہیں نا، تو میں جب اللہم صلی اللہ محمد والے محمد کہتا ہوں تو میرے دل میں اس وقت گمان یہ آتا ہے، جو خدا کرے کہ بالکل ٹھیک ہو، کہ اللہ بھی اسی طرح کہتا ہے، اللہ بھی ایسے ہی کہتا ہے جو کہ میں کہہ رہا ہوں۔ داؤد بھائی آپ نے ساری گفتگو سنی، آپ کو صرف ہدیہ کرتا ہوں امام غزالی کا ایک جملہ۔ امام غزالی ایک بڑا خوبصورت بات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو 24 گھنٹے ہر وقت اگر ہوش میں بھی ہو اور یا نیند میں بھی ہو تو وہ تو قبلہ رخ ہم عام طور پہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں قبلہ مدینہ کر کے سونا ہے۔ اور کیا کیسے کرنا ہے قبلہ مدینہ؟ کہتے ہیں ایسے کرنا ہے، ایسے سوچنا ہے، ایسا تصور رکھو جیسے تم ماجہ شریف کے سامنے بیٹھے ہوئے ہو، اپنے آپ کو 24 گھنٹے حاضری کے اندر رکھو۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا ذکر اٹھتے بیٹھتے لیٹتے کرنا چاہیے، تو یہ جو درود ہے یہ بھی تو ذکر خدا ہی ہے نا، جو کہ خدا کر رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اتنی پیاری گفتگو نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم پر درود و سلام کی آپ لوگ کر رہے ہیں، میرا تو سن کر ایمان تازہ ہو رہا ہے۔ الحمدللہ مبارکباد کے مستحق ہے سما اور آپ کا یہ پروگرام، اور آپ بذات خود بلال قطب بھائی کہ آپ نے الحمدللہ اتنی پیاری درود و سلام کی محفل منعقد کی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جب ہم درود پڑھتے ہیں یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب ہم یاد کرتے ہیں تو آپ نے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یہ جو انٹرو میں آپ نے بات کی کہ آقا نے فرمایا کہ وہ بخیل ہوگا جو میرے اس رخ روشن کی زیارت سے محروم رہے گا۔ یہاں پر ایک میں لمحہ فکریہ دینا چاہوں گا ہماری قوم کو، ہم مسلمانوں کو، کہ جب مؤذن کہہ رہا ہوتا ہے اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کتنے لوگ رک کر اس محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا نام سن کر آنکھوں پہ چوم کر لگاتے ہیں یا درود پڑھتے ہیں؟ صحیح، یقیناً یہ ہماری ایک بہت بڑی غفلت ہے۔ اسی لیے حکم فرمایا گیا ہے کہ جب اذان ہوا کرے تو اس کا جواب دیا کرو۔ سر وہ ہم تو کرتے ہی تھے، وہ آپ لوگوں نے پھر ہمیں روک دیا نا کہ ایسا نہیں کرتے۔ مثال کے طور پہ ایسا رکھنے سے آپ نے کہا کہ ایک اور مسلک ہو جاتی ہے، اگر ہم ہاتھ چومتے تھے تو آپ نے کہا یار یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، پھر ہم آہستہ آہستہ آپ ہی کی مانتے ہوئے باز آ گئے۔ نہیں، بہرحال یہ تو محبت کے سودے ہیں، اور عشق نہ پوچھے ذات والی بات ہے کہ اگر جس کو جتنا زیادہ، اب وہ کیا کہیں گے آپ اس صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ ایک جھاڑی کے پاس کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کے نا اپنا امامہ شریف اتارا، کھولا، باندھا، ایک پیچ باندھا، ہوا میں اڑایا، جھاڑی میں پھنسایا، پھر جھاڑی سے اتارا اور اس کے بعد پھر پیچ باندھا، پھر پھنسایا، پھر چھڑایا۔ لوگوں نے کہا یار کیا کرتے ہو؟ کیا کر رہے ہیں؟ کہا یار مجھے کچھ نہیں پتا، بس میں یہاں مدینے والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ یہاں سے گزرا تھا، اس وقت یہ جھاڑی چھوٹی تھی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا امامہ مبارکہ کھل گیا تھا، آپ امامہ باندھ رہے تھے، اسی طرح یہ جھاڑی میرے آقا کے امامے کو چوم رہی تھی، آقا چھڑاتے تھے اور پیچ لیتے تھے، بس میں آج آقا کی اس ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ واہ واہ، تو محبت والے تو ایسے ہوتے ہیں کہ بس عشق نہ پوچھے ذات والی بات ہوتی ہے۔ داؤد بھائی آپ ظاہر ہے آپ عالم ہیں، مجھے یہ فرمائیے کہ جب کوئی یہ شخص کہتا ہے کہ یہ تو محبت کے تقاضے ہیں، تو یہ محبت کے تقاضے عبادت کے تقاضے بھی تو ہیں نا۔ اب کوئی شخص جب وہ کر رہا ہے جو کہ رسول نے کیا صلی اللہ علیہ وسلم نے، چاہے وہ وہاں پہ سائے میں حضرت عمر خطاب کا لیٹنا ہو، چاہے صحابی کا وہ جھاڑی پہ سے امامہ اتار کے پہننا ہو، جو نبی نے کیا وہی میں کرتا ہوں، جیسے نبی نے نماز پڑھی ویسے ہی پڑھوں گا۔ میں ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ قبلے کی طرف رخ نہ کروں تو میں بیت المقدس کی طرف منہ کر لوں تو نماز ہو جائے۔ جو نبی نے کیا وہ صرف محبت کا تقاضا تو نہیں ہے، وہ عبادت کا تقاضا بھی تو ہے نا۔ بالکل ایسا ہی ہے، وہ محبت کا تقاضا بھی ہے اور عبادت۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، اچھا ایک جملہ کہنا پھر آپ کہیں جہاں عبادت میں محبت داخل ہو جاتی ہے۔ عبادت میں محبت، بغیر محبت کی عبادت کیسے ہو سکتی ہے؟ میں وہی تو سوال پوچھنا چاہ رہا تھا، بغیر محبت کی میں عبادت یہی تو پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ بغیر محبت کے
اب اچھا یہ سارے جو مسلمان ہو گئے ایویں ہی ہو گئے. جو مائیکل ایچ ہارٹ نے جو کتاب لکھی کہتا ہے کہ میں نے ٹاپ رینک اس لیے کیا کہ آئی فاؤنڈ محمد دا موسٹ کمپلیٹ اینڈ کمپریہنسو پرسنالٹی آف دی ہسٹری ہیں. اور آج بھی 1400 سال گزرنے کے بعد بھی لوگ اپنا فیتھ چینج کر رہے ہیں اس لیے کہ ان کے دل میں محبت پیدا ہو جاتی ہے محمد کی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو یہ جو محبت ہے یہ درود ہے کیا؟ جب اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے ایک نور تخلیق کیا. جب وہ نور تخلیق ہو گیا تب سے ہی درودوں کے سلام کے جو ہے نا نذرانے شروع ہو گئے تھے. پھر پوری کائنات تخلیق ہوئی انہوں نے بھی درود پڑھنا شروع کر دیا. فرشتوں نے، زمین آسمان، نباتات، جمادات سب نے درود پڑھنا شروع کر دیا. جب یہ نور مبارکہ زمین پر تشریف لایا، دنیا میں تشریف لائے تو بس پھر قرآن مجید بھی آ گیا، سب کچھ آ گیا. یہ ساری محبت کی کھیل ہے سر، یہ سارا گیم ہی محبت کا ہے. ہمیں سمجھنا ہے اللہ تعالیٰ نے تو نہیں، اللہ تعالیٰ نے چاہا میں نے چاہا میں پہچانا جاؤں تو میں نے جب جانا یہ پہچاننا چاہا تو میں نے کیا کیا؟ اپنے نور سے نور محمد کو تخلیق کیا اور اس سے مجھے محبت ہے اور میں نے اسی لیے حکم فرما دیا کہ میں میرے فرشتے درود پڑھتے ہیں تو تم بھی پڑھو. بڑی پیاری بات کی حضرت نے قبلہ نے کہ بھئی وصل سے نکلا ہے. ہم درود پڑھتے ہیں کیوں پڑھتے ہیں؟ فائدہ تو ہمارا ہی ہوتا ہے نا، لالچی بھی ہم ہی ہیں. وصل، ہمیں وصل چاہیے، ہمیں اللہ کا قرب بھی چاہیے. جو درود پڑھنے والا ہوتا ہے نا اسے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی اللہ کا قرب ملتا ہے. اور وہ قرب کس کے تھرو ملتا ہے؟ نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے. میرے ساتھ رہیے کہ میں چھوٹے سے وقت پہ جاؤں گا، واپس آؤں گا اور اسی بات کو آگے شروع کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ بہت سے ہمارے پڑھے لکھے دوست جو ہیں وہ جب روایتیں سنتے ہیں تو وہ اکثر کہہ دیتے ہیں یہ کہ نہیں یہ روایت جو ہے وہ ذرا ضعیف ہے، یا جو بھی کہہ دیتے ہیں وہ لفظ، میں تو وہ لفظ بھی نہیں استعمال کرنا چاہتا. تو ہمارے ایک استاد نے بڑی اچھی بات کی تھی. انہوں نے جب یہ حدیث پیش کی کہ اللہ جب اپنی پہچان دینا چاہتا تھا تو کسی دوست نے کہا کہ یہ تو آپ کو پتہ ہے کس کے راوی. انہوں نے کہا یار تینوں گل سن کے مزہ آیا ہے. وہ سارے لوگوں نے نا اس پہ درود پڑھنا شروع کر دیا، اللہم صلی اللہ. انہوں نے کہا اے ہوندا ہی فرق. اب اے ہوندا ہی جڑا فرق ہے نا یہ آپ سوچئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت امام علی کرم اللہ جو ہے خواجہ صاحب وہ اس بات کو راوی کر رہے ہیں. اب راوی کرنے والا کون ہے؟ مولا کائنات. وہ کہتے ہیں میں مکہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا تو جب ہم چل رہے تھے تو جتنے شجر تھے، جتنے پتھر تھے وہ درود پڑھ رہے تھے. اچھا میں کیونکہ ذرا تھوڑا سا نا سارکسٹکلی اگر بات کہوں تو قرآن پڑھنا چاہیے تھا، السلام علیکم کہنا چاہیے تھا. وہ درود پڑھ رہے تھے. راوی کون ہے؟ امام علی. اب وہ ذرا صحابی دیکھیے ابی ابن کعب جنہوں نے کہا تھا کہ میں اتنی عبادت کرتا ہوں تو 1/3. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ اور بڑھاؤ اور بڑھاؤ، کتنا بڑھاؤ؟ انہوں نے کہا اچھا 1/3 حصہ صرف باقی عبادت کر لوں. تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ ہاں، آپ نے کیا جملہ کہا؟ آپ نے کہا کہ ہاں اگر اور کر لو تو تمہارا فائدہ ہے اس میں. یعنی کہ ساری عبادات سے بالا ہو کر صرف درود کر لو تو اس میں تمہارا فائدہ ہے. درود وہ خواجہ صاحب عبادت ہے جو کہ مجھے فائدہ دے رہی ہے. اس پہ ذرا توجہ فرمائے کہ مجھے تو عبادت وہ فائدہ دے رہی ہے جو جنت میں لے کے جائے. درود مجھے کیوں فائدہ دے رہا ہے؟ میں سید صاحب آپ کو ایک حدیث کا حوالہ دینا چاہتا ہوں. بسم اللہ. اب اس سے یہ بات کلیئر ہو جائے گی. حضرت صوبان کہتے ہیں آقا علیہ السلام کو کہ آقا ہمیں آپ سے بہت محبت ہے. میں جب یہ سوچتا ہوں کہ دوسرے جہان میں آپ کسی اعلیٰ مقام پر ہوں گے اور ہم آپ کو کیسے دیکھ سکیں گے تو میں پریشان ہو جاتا ہوں. ہاں یہاں تو جب میں اداس ہوتا ہوں آپ کے پاس آ جاتا ہوں تو وہاں کیسے کریں گے؟ تو سرکار نے فرمایا صوبان جو جس سے جتنی محبت کرتا ہے وہ اس کے اتنے قریب ہوتا ہے اور تم میرے ساتھ ایسے ہوگے. اچھا یہ نہیں فرمایا تم نوافل پڑھو بھائی، قرآن پڑھو، عبادت کرو، تم اچھے کام کرو، لوگوں کی خدمت کرو نا. فرمایا میرے ساتھ محبت کرو گے تو اس جان میرے ساتھ ایسے ہو. اچھا آپ جو یہ بات کہہ سکتے ہیں نا تو باقی کہتے ہو تو خواجہ صاحب ڈر سا نہیں لگتا کہ معاملہ جو ہے جو طے کیا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اس پہ نہیں کیا کہ آپ کی کتنے فضائل عبادات میں ہیں. جی
فیصلہ کس پہ کیا؟ محبت پر، کہ محبت کتنی ہے. تو جب دین میں سے، مذہب میں سے، کسی عبادت میں سے اگر محبت نکال دیں تو رہتا کیا باقی؟ نہیں اس میں سید صاحب تھوڑا سا مہربانی فرمائیں، آپ کوئی جو ہے نا پولیٹیکل بات کر رہے ہیں، میں عبادات کی بات نہیں کر رہا، میں صرف محبت کی بات کر رہا. واہ، اس میں تو عبادات کا ذکر ہی نہیں ہے اس حدیث میں کہ سبحان تم جتنی عبادت کرو گے تم اتنے میرے قریب ہوگے، میرے قریب ہوگے. وہاں تو وہ عبادات والا جو کنسیپٹ ہے اس کو تو سرکار نے کنسیڈر ہی نہیں کیا. کنسیڈر کیا تو صرف محبت کو کنسیڈر کیا ہے. واہ، تو آپ کیوں اس کو گھما پھرا کے بات کو لا رہے ہیں؟ آقا کی محبت ہی، پھر کہیں میں کیا کر رہا تھا؟ آقا کی محبت ہی ہے، ہی ہمیں بچا سکتی ہے اور کچھ نہیں بچا سکتی. یہ گھمانا پھرانا نہیں بالکل نہیں نا. دیکھیں آپ ایک چینل پہ بیٹھے ہوئے ہیں نا، آپ نے تو بہت ساری چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ جب تک آپ سرکار کے ساتھ محبت میں انوالو نہیں ہوں گے آپ کی بخشش نہیں ہوگی. تو نماز میں بھی جب تک درود نہیں ہوگا نماز نہیں ہوگی، نماز نہیں ہوگی. بالکل. تو حضور اقدس یہ جو میں جملہ کہہ رہا ہوں اس کو ذرا ٹھیک کیجئے گا اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں، کہ اگر میں نماز پڑھوں اور میں سیدھا کھڑا رہوں، نہ میں رکوع کروں نہ میں سجدہ کروں، پڑھتا میں ساری نماز رہوں، تو نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ نماز ہو جائے. کیوں مجھے وہ سارا کچھ کرنا ہے؟ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا. تو جب درود اللہ تعالیٰ پڑھتا ہے، جب ہدایت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی درود پڑھنے کی، تو اس پہ ایک جملہ جو ہے نا وہ ہمارے بھائیوں کا یہ آتا ہے کہ یہ درود وہ چیز ہے جو کہ رسول نے تو نہیں کہا اپنے اوپر درود پڑھا کبھی. تو میں یہ کیا سوال کر سکتا ہوں کہ نماز تو بغیر درود کے ہو ہی نہیں سکتی؟ نماز میں درود جس مقام پہ رکھا گیا ہے، جی، اب آپ اگر ساری نماز کے آخر میں جا کے جب درود پاک پڑھتے ہیں تو وہ کلائمیکس ہے نماز کا. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا؟ آپ نے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھے، نماز ساری ادا کر لی، سب نماز ادا کر لی، کلائمیکس کے مقام پہ پہنچے. تو اب آپ یہ بتائیں کہ اگر تو آپ ساری نماز ہی پورے رجوع کے ساتھ، قلبی رجوع کے ساتھ آپ ادا کر رہے ہیں، پھر جب آپ کہیں کہ اللہم صلی علی محمد، اب نام زبان پہ آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رجوع اور توجہ اس طرف نہ ہو تو کیا ہوا؟ تو نماز، تو پھر نماز کیا ہوئی؟ تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، ادھر توجہ کر کے اب اس سے باہر نکل. اچھا، یہ آپ کی بات کو اگر آپ اجازت تو آگے میں اس میں وہی بات ابھی میں وہ ایک سوال آپ کا تھوڑا سا میں بھی اس میں ذرا اضافہ کر دوں کہ صحابہ کرام، اولیاء کرام، متقین جو ہوتے ہیں نا وہ جنت کی خواہش کبھی نہیں رکھتے. متقی کبھی جنت کی خواہش نہیں رکھتے کیونکہ وہ کہتے ہیں یہ بھی خواہش نفس ہے، دنیا نہ مانگی تو جنت مانگ لی، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں چاہیے. کیا فقیری، تو پھر کیا فقیری؟ تو فقیر اور عاشق کی طلب کیا ہوتی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اچھا طلب بھی وہ ہے جو اللہ کی ہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت میں بھی مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو مجھ زیادہ درود پاک پڑھتا ہوگا. کیا بات ہے. تو اب جنت کیا ہوئی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہی ادھر نصیب ہوتا رہے تو جنت میں کچھ حوریں ہیں یا شہد کی نہریں ہیں یا دودھ کی نہریں. ہم نے کیا کرنی ہے؟ وہ کیا کرنی ہے؟ ادھر دیدار ہوتا رہے بس، اس کے لیے آقا کریم کی مسکراہٹ. آپ کی اجازت سے جی، وہ دیدار تو دور کی بات ہے، جہاں ذکر ہوتا ہو وہ بھی جنت ہی ہے، وہ بھی جنت ہے، وہ بھی جنت. آقا کریم کا جنت. اب اسی سے میں اس سے ذرا اپنے ایک شعر میں آپ کو بسم اللہ. یہ آج پہلی دفعہ شعر اتر رہے ہیں ان کو. یہ کیا خبر، آپ تو بندوں کی کیفیتوں کی بات کر رہے ہیں نا، جی، انسانوں کی کیفیتوں کی بات کر رہے ہیں، میں کسی اور کی کیفیت کی بات کر رہا ہوں. کیا خبر کس کیف میں ہوگا وہ رب کبریا. یا میرے مولا خواجہ صاحب، کیا خبر خواجہ صاحب، کیا خبر
کس کیف میں ہوگا، کس کیفیت میں ہوگا، کس کیف میں ہوگا وہ رب کبریا، جب کہا ہوگا بڑی چاہت سے اس نے بددعا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شیخ انداز بھائی ذرا غور فرمائیے کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ نماز میں ہیں، اور نماز میں خیال آیا ہے صرف کہ یا اللہ، یہ خیال ہے، صرف نماز کا خیال ہے، اور میں بخاری شریف ہدیہ کر رہا ہوں آپ کو، صرف خیال آیا کہ وہ میری جد کا جو پیچھے گھر ہے، خانہ کعبہ ہے، جو میرے آباء و اجداد نے بنایا ہے، اگر یہ رخ اس طرف ہوتا تو اس میں کتنا اچھا ہوتا ہے۔ یہ خواہش میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور اللہ کیا کہتا ہے کہ اے نبی میں تیرے اٹھے ہوئے چہرے کو دیکھتا ہوں۔ اللہ نے میرے نبی کے اس خیال کو قبلہ بنا دیا۔ جملہ ٹھیک ہے، نبی کے اس خیال کو اللہ نے قبلہ بنا دیا۔ کیا چاہت ہے، جو چاہت ہے میرے نبی کی وہی چاہت میرے اللہ کی، اور وہی قبلہ بن گیا ساری امت کا۔ اب دیکھیے یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ وہ پڑھتا ہے، وہ جانتا ہے جو کیفیت قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لیکن اگر میں صرف یہ کہوں، مجھے تعلیم دیجیے گا اس بات پہ داؤد بھائی، کہ میں صرف یہ کہوں اللہم صلی اللہ محمد، تو درود پورا نہیں ہوتا جب تک میں آل محمد کو، اہل بیت کو اس میں شامل نہ کروں۔ فرمائیے گا۔ درود آل محمد کے بغیر پورا کیسے ہو سکتا ہے، آپ مجھے بتائیے نا، جبکہ اللہ عز و جل نے خود قرآن مجید میں اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کی زبان حق ترجمان سے یہی فرما دیا نا کہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا۔ کیا مانگتا ہوں؟ کہ تم میری آل سے، میری اطرت سے، میرے اہل بیت سے محبت رکھو، اور جب تک اہل بیت سے محبت نہیں ہوگی نا اس وقت تک تو ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا۔ درود کیسے مکمل ہوگا؟ میں آپ سے ایک چیز عرض کروں، درود کیسے مکمل ہوگا؟ صحیح کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دوسری بات یہ کہ رسول اللہ علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا تھا خطبہ حجت الوداع پر، اس پر وہی پھر بات آ جاتی ہے کہ کچھ لوگ اختلاف کرتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں اس میں اختلاف کا کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا تھا کہ میں تمہیں اپنے بعد دو چیزیں دیے جا رہا ہوں، ایک یہ قرآن کلام الہی، اور ایک میری اطرت، میری آل۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں اس میں سنت، تو آل نے کیا کیا ہے؟ آل نے زندگی بھر کیا کیا ہے؟ نبی کی سنت ہی تو ادا کی ہے۔ حسن نے، حسین نے کیا کیا ہے؟ مولا علی نے کیا کیا ہے؟ سب اس نبی علیہ السلام کی سنتیں ہی تو ادا کی ہیں۔ تو پھر اس کو کسی بھی قسم کے الفاظ کے ہیر پھیر میں ہمیں نہیں ڈالنا چاہیے، سمپل بات کو سمجھنا چاہیے کہ جب ہمارے پاس اللہ کا کلام اور نبی علیہ السلام کی آل، اہل بیت اطہار موجود ہیں، تو پھر ہمیں کہیں بھیگنے اور آگے پیچھے ہونے کی ضرورت نہیں۔ اگر ہم بہت دریا دلی کے ساتھ، وسیع القلبی اور وسیع الذہنی کے ساتھ سمجھیں تو اللہ عز و جل نے جو فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اگر اس کو بھی اگر آپ بہت غور کر لیں آپ کو نظر یہی آئے گا کہ اگر ہمیں تفرقے سے کوئی چیز بچا سکتی ہے تو وہ اللہ کی رسی ہے۔ تو وہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ یہ وہ اہل بیت اطہار ہیں، آل رسول ہیں۔ اگر ہم ان کے پیچھے ان کو پابندی کے ساتھ، بالکل احتیاط کے ساتھ ہم ان کو پکڑ کے رکھیں اور ان کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق چلتے چلے جائیں تو خدا کی قسم بھیگنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ میرے ساتھ رہیے گا، میں چھوٹے سے وقفے پہ جاؤں گا، آپ کی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ وہ حضرت ابو دردہ کی مجھے بات یاد آ گئی۔ وہ حضرت ابو دردہ، کتنی آسانیاں فرمائی ہیں اللہ کے رسول نے ویسے ہمارے لیے، خدا کی قسم۔ ابو دردہ کہتے ہیں کہ جس شخص نے، اور وہ یہ روایت کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جس شخص نے صبح 10 دفعہ اور شام 10 دفعہ جو ہے وہ درود پڑھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اللہ اس کو دوزخ کی آگ کبھی نہیں دکھائے گا۔ اتنا آسان کام امت کے لیے جو کر رہا ہو۔ اب دیکھ اور فرمائیے، یہ میں اپنے ساتھیوں کی بات کو نہیں بڑھا رہا آگے کہ وہ عبادات اتنی دفعہ کرے، وہ کہہ رہے ہیں درود پڑھے، وہ دوزخ کی شکل کو کبھی نہیں دیکھے گا، دوزخ کی حلاوت کو کبھی نہیں پائے گا۔ وہ درود پڑھنے والا کہاں ہوگا؟ جنت میں۔ واپس آئیے، فرشتے درود کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اور عام فرشتہ نہیں، ٹاپ رینکنگ فرشتے چاروں کے چاروں کیا کہتے ہیں درود پہ۔ واپس آتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل بیٹھی تھی اور آپ کو یہ بات ہدیہ سوالتاً ہدیہ کر رہا ہوں یہ بات, تو وہاں پہ پل صراط کی بات ہو رہی تھی. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پل صراط بڑی مشکل کیفیت ہوگی, لوگ گریں گے, کٹیں گے, پٹیں گے, وہاں سے گزرے گا وہی جو کہ ایمان والا ہوگا. تو صحابہ جو ہیں وہ اس پہ رونے لگ گئے کہ اتنی مشکل میں ہمیں ڈالا جائے گا اس وقت, اور اتنی مشکل اور اتنے امتحان میں سے, مرنے کے بعد بھی ہم اتنے امتحان میں سے گزریں گے. اتنا رو رہے تھے صحابہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی آنسو گرنے لگ گئے. اب وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام, حضرت میکائیل علیہ السلام, حضرت اسرافیل علیہ السلام, سارے چاروں کے چاروں فرشتے آگے نیچے, اور آ کے کہتے ہیں رسول کو, حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں یا رسول اللہ, جس شخص نے, اور اس میں قید چاروں نے ایک ہی رکھی, 10 دفعہ درود, بس چاروں نے کہا کہ جو 10 دفعہ درود پڑھے گا یا رسول اللہ آپ پہ, میں اس کو پل صراط پہ سے ایسے گزاروں گا, حضرت جبرائیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں جیسے بجلی کی رفتار سے میں اس کو لے کے چلا جاؤں گا. پھر دوسرا فرشتہ کیا کہہ رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ میں حوض کوثر سے اس کو ایسا پانی پلاؤں. اچھا, اس نے حوض کوثر کا جب ذکر کیا, غور کیجئے فرشتہ جملہ کیا کہہ رہا ہے, یا رسول اللہ آپ کے حوض کوثر سے. آپ کے ہائے 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 ہائے, رب اپنا تعارف اس نسبت سے کروا رہا ہے, تو یا رسول اللہ آپ کے حوض کوثر سے میں اس کو ایسا پیالہ پانی کا پلاؤں گا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا. ایک کو کہا کہ جو سب سے مشکل فرشتہ تھا وہ جان نکالنے والا تھا. اب وہ جو اسرائیل سے جو بات ہوئی, تو اسرائیل نے کہا یا رسول اللہ جس نے 10 دفعہ پڑھ لیا نا درود آپ پہ, میں اس کی جان پتہ ہے کیسے نکالوں گا, جیسے میں نبیوں اور پیغمبروں کی روح نکالتا ہوں. اللہ اکبر. اب یہ کیفیت ہے صرف درود پڑھنے کی. اب یہ درود جو ہے یہ عبادت ہے, یہ ایک اپنی گفتگو ہے, لیکن درود جب پڑھتے ہیں نا, مجھے اس پہ ذرا تعلیم کیجیے گا آپ, کبھی بھی درود یہ سمجھ کے دل سے میں نہیں پڑھ رہا ہوتا کہ میں یہ عبادت کر رہا ہوں, جیسے قرآن پڑھ رہا ہوں. جب درود پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ایک تعلق اور ایک نسبت جو ہے وہ جیسے مرشد سے جڑتی ہے نا, وہ کڑی جڑی ہوتی ہے کہ میں اس وقت جڑا ہوا ہوں اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. یہ کیفیت صحیح ہے. اچھا سید صاحب, اس میں ایک حضرت ابھی بات کر رہے تھے, اسی سے مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کے بالکل قرب میں ایک میراثی سید بن کے آتا تھا. اچھا. اور وہ اس زمانے میں اس کو آپ 100 روپیہ پیش کرتے تھے. سارے آپ کے درباری کہتے ہیں یہ میراثی ہے, میراثی ہے حضور, یہ میراثی ہے. کیوں کہتے ہیں آپ, کیوں دیتے ہیں اس کو؟ آپ کھڑے ہو جاتے ہیں, اپنی مسند پہ بٹھاتے ہیں. وہ کہہ رہا ہے کہ میں سید ہوں. اچھا, کئی دفعہ ایسا ہوا. ایک دفعہ انہوں نے, جو آپ کے بیٹھے ہوئے تھے دربار میں لوگ, انہوں نے کہا کہ جی اس سے پوچھیں آپ, ہم جھوٹ بولتے ہیں. آپ نے کہا میاں یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ بلا واقعی میں میراثی ہوں, لیکن سید کے نام پہ آپ مجھے اتنا عطا کر دیتے ہیں کہ میرے 6 مہینے گزر جاتے ہیں. ٹھیک. تو آپ نے فرمایا کہ میاں تجھے میں نے سچ بولنے کے لیے تو نہیں مجبور کیا تھا, تجھے میں 100 روپیہ دیتا تھا, ادھر مجھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہو جاتی, تم نے میری زیارت ختم کر دی. یہ وہ بات ہے کہ سرکار ہر ایک کو جانتے ہیں, ہر ایک کو پہچانتے ہیں. تو یہ درود کی برکتیں ہیں. مولا کائنات کے پاس ایک آدمی آیا تو اس نے کہا کہ جی میں بہت اس وقت اسرت میں ہوں. آپ نے فرمایا مٹھی بند کر. اس نے مٹھی بند کی, آپ نے 10 دفعہ درود شریف پڑھ کے اس مٹھی پہ پھونک ماری. فرمایا باہر جا کے کھولنا ہے اس کو. اس میں سونے کے سکے تھے. واہ, یہ ہے درود کی برکتیں جی. اچھا, اس کو ہو سکتا ہے کوئی شخص جو ہے نا, کوئی لوگ جو ہیں وہ ریشنلٹی سے سوچتے ہوں, لیکن میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں, خدا کو حاضر جان کے کہہ رہا ہوں, ایسے معجزات جو ہے نا وہ زندگی میں بے انتہا دیکھے اور وہ ہو جاتا ہے. امام علی کرم اللہ کے پاس آیا ایک فقیر مانگنے کے لیے, تو آپ نے پتھر اٹھا کے دیا. جب اس نے پتھر اپنے ہاتھ میں لیا تو وہ سونے کا تھا. اب آگے سے صحابی کا ذرا کردار دیکھیے, اس نے اس سونے کا جو ٹکڑا اس کے ہاتھ میں آیا تھا نا, اس کو زمین پہ مار کے توڑ کے تو چھوٹا سا ایک لیا اور جانے لگا. امام کہتے ہیں یہ باقی بھی تیرا ہے. اس نے کہا آج کی میری ضرورت اتنی ہے. غور فرمائیے. تو یہ جو معاملہ ہے کہ میں تجھے 100 روپیہ دیتا تھا, مجھے تب بھی علم تھا کہ نہیں ہے, لیکن میں نبی کے نام پہ دیتا, اور مجھے زیارت ہوتی تھی, تو نے میری زیارت چھین لی. 1400 سال پہلے کی جو باتیں ہیں جی, وہ تو ظاہر بہت کمال کی ہستیاں تھیں, قریب کے لوگ تھے.
یہ آج کے ہمارے بزرگ جو ہیں نا یہ جو کچھ کر گئے ہیں اس محبت میں ہی کر گئے ہیں نا, اور کیا, بالکل آقا کی محبت میں یہ اس مقام پہ پہنچے ہیں. جی حضور اقدس, کوئی زندگی کا ایسا واقعہ جس سے مجھے یہ آپ سمجھا سکے کہ یہ ریشنالٹی نہیں ہے, یہ لاجک نہیں ہے, یہ میتھمیٹکس نہیں ہے, یہ اس سے کہیں آگے کی بات ہے. میں یہ اپنی زندگی کا تجربہ بتا رہا ہوں. یعنی لوگ کہیں گے کہ جی پتہ نہیں کہاں سے پڑھا ہے, کہاں سے یہ روایات لے کے آ جاتے ہیں اور پتہ نہیں یہ باتیں ایسی کرتے ہیں. ہاں جی, یہ ایسے یہ مولوی لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. میں آپ کو یہ بات, کیونکہ میں ایک مسجد میں خطاب کرتا ہوں, وہاں پہ جو ہے نا ایک صاحب آیا کرتے تھے, میری خطاب سنا کرتے تھے. تو ایک دفعہ میں مسجد سے باہر نکلا تو وہ جلدی سے آئے, میرا بازو پکڑ کے نا تو مجھے ایک سائڈ پہ لے کہ سجاد صاحب میں نے 2 دن پہلے ایک خواب دیکھا ہے اور میں 2 دن سے آپ کو ڈھونڈ رہا ہوں, میں نے وہ خواب آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے. وہ لے گیا. میں نے کہا اچھا, میں نے کہا خیریت ہے نا؟ ہاں جی خیریت ہے. اس نے کہا کہ جناب میں اور میری بیوی کی ایک رشتہ دار خاتون تھی, بیوہ تھی, تو میں ان کو کئی سالوں سے ہم ان کا ہر مہینے کچھ پیسے دیا کرتے تھے. لیکن اب کچھ 2-3 مہینوں سے نا پتہ نہیں میرے ذہن میں یہ تھا کہ میں پیسے جمع کروں, عمرہ کروں, اور میں نے وہ نا پیسے دینے بند کر دیے عمرے کے لیے. اب نہیں کرے, میں نے بند کر دیے پیسے. کہتا ہے میں رات کو سویا ہوا تھا تو خواب میں سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں, تو میرے پیچھے تشریف فرمائے اور آپ نے فرمایا کہ نام لے کر کے یہ دیکھو تم وہ جو اس کو بیوہ کو جو پیسے دیتے تھے اس کے پیسے جاری کرو اور عمرے کے لیے ویزا اپلائی کر دو. کہتا ہے 10 دن کے اندر انہوں نے کہا کہ 10 دن کے بعد آ کے ویزا بھی لے جانا اور عمرہ بھی کر کے آ جانا صاحب. تو یہ میں آج کے دور کی بات کر رہا ہوں. اگر کوئی کہے تو قرآن کی آیت سچی ہو گئی نا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ. اس بات کو علمی بنیادوں پر, یعنی تمام علوم کے اطوار جو ہیں وہ آپ استعمال کریں, قدسی علوم بھی کریں, عقلی علوم بھی استعمال کریں, اور یہ عقیدہ قائم کریں کہ وہ آپ میں موجود ہیں. یہ قرآن فرما رہا ہے. اس کے لیے کہہ رہے ہیں ہم ایمان رکھتے ہیں. جی میں رکھتے ہیں نا, لیکن آج کچھ لوگ میری طرح کے جی لیکن اگر وہ تو یہ قرآن کا پھر انکار ہو جائے گا. لیکن میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ میں جنرل پبلک کی بات کر رہا ہوں. جنرل میں تو خود مجھے تو یہ میں اب آپ کو یہ یا ایھا الذین آمنوا یہ صلوا علیہ وسلموا تسلیما, خدا گواہ ہے کہ میرا تو اس بات پہ ایمان اس لیے ہے کہ میں جب بھی سلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر بھیجتا ہوں مجھے اس کا جواب ملتا ہے ایک کیفیت کی صورت میں. یہ تحفہ ہے لوگوں کے لیے. لیکن عام طور پر جیسے نماز میں آپ پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد, اب یہ میں نے کہا تو اس وقت تو کوئی کیفیت نہیں آئی, لیکن کیوں نہیں آئی یہ تو قرآن سے بھی تو پوچھے نا. قرآن تعلیم دے رہا ہے, وہ ہے سلموا تسلیما, کہ اس طرح پھر ہو کہ آقا کریم سامنے تشریف فرما ہے اور میں سر جھکائے ان کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہا ہوں. تو اب جواب آ کیا بات ہے, کیا بات ہے. داؤد بھائی آپ نے گفتگو سنی. حضور اقدس میں کیونکہ بہت سے ہر شخص جو ہے یا ہر سوچنے سمجھنے والا شخص جو ہے وہ ظاہر ہے کئی طرح سے درود پڑھے جا رہے ہوتے ہیں. کچھ زیادہ تر ابراہیم درود پڑھا جاتا ہے. یہ میں یہ اپنے گمان سے کہہ رہا ہوں, مجھے ایسا لگتا ہے کہ درود جو ہے نا وہ اپنے دل کی کیفیت کے مطابق پڑھتا ہے انسان. وہ جو بھی پڑھتا ہے اس کے اوپر رائے نہیں قائم کرنی چاہیے, پڑھ تو وہ درود ہی رائے. تو یہ جو پڑھنا ہے درود, اس کے اندر جو فضیلت ہے وہ کسی خاص درود کی ہے یا جو بھی کیفیت قلب ہو وہ جاری کر دینا چاہیے؟ دیکھیں نماز کے لیے تو رسول اللہ علیہ السلام نے چونکہ خود تعلیم فرمایا ہے درود ابراہیمی, تو ہم درود ابراہیمی ہی پڑھیں گے. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ اس میں نبی علیہ السلام کا ہی حکم ہے اور ان کی رضا یہی ہے کہ درود ابراہیمی پڑھا جائے. ٹھیک ہے, ہم پڑھیں گے. لیکن اس کے علاوہ آپ کا جو بھی درود دل صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ, امام محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ صاحب دلائل الخیرات شریف جنہوں نے لکھی ہے, وہ اپنا واقعہ لکھتے ہیں کہ میں نے کتاب کیوں لکھی.
وہ کیا واقعہ ہے؟ بڑا مختصر سے عرض کر دوں کہ وہ ایک جگہ گئے تو ان کو وضو کرنا تھا، کنواں تھا لیکن ڈول رسی نہ تھی، تو پریشان تھے، تو وہاں قریبی جھونپڑی سے ایک بچی دیکھ رہی تھی، آئی کہتی کیا بات ہے آپ وضو نہیں کر پا رہے، کیا ڈھول رسی وہ نہیں ہے رسی اور ڈھول وغیرہ؟ کہاں ایسا ہی معاملہ ہے۔ فرمایا آپ کون ہو، کیا نام ہے؟ فرمایا محمد بن سلیمان۔ فرمایا اچھا، اس بچی نے اس کنویں کے اندر تھوک ڈال دیا، اپنا لعاب ڈال دیا، پانی اوپر آ گیا، پانی اوپر آ گیا تو آپ نے وضو کیا؟ پوچھا بیٹا یہ تیرے اندر اتنا کمال کہاں سے آیا؟ کہا اگر آپ اتنے وقت کے بہت بڑے شیخ نہ ہوتے تو میں کبھی نہ بتاتی، میں نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام پر دن رات درود و سلام پڑھتی ہوں۔ وہ آقا کہ جب وہ جنگلوں میں چلے جائیں تو چرند و پرند آگے سجدہ کر دیتے ہیں اور تمام شجر آپ پر درود و سلام بھیجتے ہیں، یہ درود و سلام کی برکت ہے کہ پانی اوپر آ گیا اور آپ نے وضو فرما لیا۔ تب آپ نے فرمایا کہ اب میں درود و سلام پر جو ہے نا کتاب لکھوں گا، اور پھر انہوں نے کتاب لکھی، اور جب آپ کے وفات کے 77 سال بعد امام سلیمان محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ کو جب 77 سال کے بعد اپنی وہاں قبر سے نکال کے مراکش میں منتقل کیا گیا تو آپ کا کفن بالکل تازہ تھا، یہاں تک کہ کسی نے دیکھا کہ آپ نے وفات سے پہلے چند دن ایک آدھ دن پہلے ہی خط بنایا تھا، کسی نے آپ کے رخسار پر انگلی رکھی تو جیسے زندہ فرد کے چہرے پہ انگلی رکھو تو وہ خون پیچھے ہو جاتا ہے، سفید ہو جاتا ہے، اسی طرح جب انگلی اٹھائی تو واپس وہ خون اسی طرح دوران پا چکا کوئی تھا۔ دو رائے نہیں یہ ہے انتہائی غلاموں ممنون، کا۔ لیکن وہ تسلی جو ہے وہ تو ہوتی نہیں ہے، کیونکہ محبت کے اندر جس دن تسلی ہوگی اسی دن موت ہے۔ لیکن یہ غور فرمائیے گا کبھی کہ سلطان محمود غزنوی ہو، صلاح الدین ایوبی ہو، حضرت خالد بن ولید ہو، نور الدین زنگی ہو، کوئی بھی ہو، یہ سارے لوگ جو ہیں ان میں ایک کامنالٹی ہے، یہ درود پڑھنے والے ہیں۔ مسلمانوں نے عروج کب پایا؟ جب وہ درود و سلام کرتے تھے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آج زوال ہے یا عروج ہے، لیکن میں آپ سے یہ ضرور کہہ رہا ہوں، سوچئے گا مسلمانوں کا عروج تبھی تھا جب درود تھا۔